بلال سے اچھا بر میں تمہارے لیے نہیں ڈھونڈ سکتی بیٹا۔ اس کے بعد اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ان سے یہ خوشی چھین لیتی، لیکن جب رات صوفے پر لیٹتی تو اس کے وہ 3 لفظ اسے بے چین کر دیتے۔ تذبذب میں کئی دن گزر گئے۔ اب بھی نشاط کے آگے سر جھکا دینے کے باوجود وہ اندھیرے میں صوفے پر بڑی دیر سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ آخر ہمت کر کے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اگر تم پر آنٹی اور امی کا پریشر ہے تو میں امی کو منع کر دیتی ہوں۔ اس نے سلام اور تمہید کے بغیر ہی مدعا بیان کیا۔ بڑی جلدی خیال آیا۔ بلال مسکرایا تھا۔ مجھ پر کسی کا پریشر نہیں ہے، اس نے لکھا۔ پڑھنے کے بعد نیہا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، یا اس سے پوچھ ہی لے کہ تمہیں تو مجھ سے نفرت ہے۔ پھر کتنی ہی دیر اس کی انگلیاں کی بورڈ کے اوپر حروف کو چھوئے بنا بے قرار سی متحرک رہیں، لیکن وہ کچھ نہ لکھ سکی۔ بلال اس کے اگلے پیغام کا منتظر تھا، لیکن اس نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ ابھی مجھ سے نفرت پر پاپا کی محبت حاوی ہے، شاید، اس نے سوچا اور آنکھ بند کی تو آج اس کے 3 لفظوں کے بجائے آنکھوں اور خیالوں میں ابا تھے، اور ابا کے ساتھ ان کا چہیتا بلال بھی۔ رمضان بہت مصروف گزرا تھا۔ عید کے دوسرے دن ان دونوں کا نکاح تھا۔ سب سے زیادہ خوش دانیال اور مائرہ تھے۔ نئے کپڑے پہنے سارے گھر میں چہک رہے تھے۔ نشاط کے اصرار کے باوجود اس نے اپنی کسی سہیلی کو نہیں بلایا تھا۔ چاچا اور ماموں کے علاوہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ نشاط نے مدعو سب کو کیا تھا، لیکن ولیمے میں آج چاچا، ماموں، عشرت، نشاط اور بلال کے علاوہ اس کے 2 دوست موجود تھے۔ بیٹا کچھ میک اپ ہی کر لیتی۔ جب کھانے کے بعد وہ عشرت اور بلال کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو اس کا کاجل اور لپسٹک بھی مٹ گئے تھے۔ امی وہاں جا کر چینج کروں گی، تب کر لوں گی، گرمی کتنی ہے۔ انہوں نے اس کا جوڑا بھی الگ بنوایا تھا، جو اس نے گرمی کا بہانہ بنا کے وہاں جا کے پہنوں گی کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ ماں کے گلے لگ کر وہ بہت روئی، جبکہ نشاط نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ عشرت پیچھے بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ آگے۔ اس عمارت میں وہ جانے کتنی بار آئی تھی، لیکن اس دفعہ اس کی حیثیت بدلی ہوئی تھی۔ عشرت سو گئی تھی اور ان دونوں نے خاموشی سے سفر طے کیا تھا۔ امی آپ بہت تھک گئی ہیں، سو جائیں۔ گھر میں آتے ہی اس نے کہا، بیٹا ایسے کیسے، میری بہو، یہاں کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہے، فارمیلٹی میں نہ پڑیں، ہماری فکر چھوڑ کے آرام کریں، اس نے بڑی محبت اور نرمی سے کہا۔ عشرت نے اسے دیکھا۔ ہاں آنٹی آپ آرام کریں، وہ اپنی گھبراہٹ چھپا کے مسکرائی۔ آئیں، وہ انہیں تھام کے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں دوائی دیتا ہوں، دوپہر کی ٹیبلٹ بھی مس کی ہے آپ نے آج، تم بھی جاؤ کمرے میں۔ انہوں نے چند قدم اٹھانے کے بعد رک کے اسے دیکھا۔ اس نے بلال کی سمت دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں ادھر اٹھنے سے انکاری ہو گئیں، تو اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، نہ وہاں کچھ بدلا تھا، وہی پلنگ تھا جس پر وہ دونوں جہاں سے غافل ہو کے پرسکون سوئی تھی۔ اس نے آگے آتے ہوئے فرش پر رکھے قد آدم آئینے کو دیکھا، جو اسے اس کمرے کی سب سے خوبصورت چیز لگتا تھا۔ اپنے عکس کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ نہ یہ خیال آیا کہ کب سوچا تھا ایسی دلہن بنوں گی۔ وہ فیشن، میک اپ، کپڑے، جوتوں کی دل دادا نیہا بچی ہی نہیں تھی تو اس کی خواہشوں اور توقعات کی حسرتیں کیسیں۔ بلال نے اسے متوجہ کرنے گلا صاف کیا تو وہ چونک کے مڑی۔ چائے، کافی، کچھ چاہیے؟ اس نے وہیں دروازے کے قریب سے موقع محل کے لحاظ سے عجیب سا سوال داغا۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہہ کر سر جھکایا ہی تھا کہ یاد آیا تو فوراً اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں چاہیے؟ میں بناتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزر کے جانے لگی تھی کہ بلال نے اس کا بازو کوہنی کے قریب گفٹ میں لے کے روکا۔ جانے اس کی ہتھیلی میں واقعی اتنی تپش تھی یا وہ بہت سرد، جو اسے آگ کی لپیٹیں سی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے بھی نہیں چاہیے۔ اس نے بازو ہلکے سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا، پھر فقرہ مکمل کیا۔ چائے، کافی؟ اس کا کریم اور سنہری نفیس سے کام کا جوڑا، آنسوؤں سے دھلا گلابی چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں مٹا مٹا کاجل اور مٹی سی لپسٹک،
بلال کے لیے ساری کائنات کا حسن مجسم سامنے موجود تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بالآخر بلال نے خاموشی کے تالاب میں پہلا پتھر اچھالا۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جو بات اسے پریشان کیے تھی زبان پر آ ہی گئی۔ تم نے کیوں کی؟ اس نے وہی سوال نیہا سے پوچھا۔ میرا جواب تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس نے ایمانداری سے کہا۔ تمہیں میرے اچھا برا لگنے کی پرواہ ہے؟ اس کے جملے میں طنز نہیں تھا، پھر بھی دھیمے اور ملائم لہجے میں کہی بات اس کے دل میں اس بری طرح کھبی کہ زخم اس کی نگاہوں سے چھلک گیا۔ بلال کو غلطی کا احساس ہوا۔ بخدا یہ طنز نہیں، تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن لہرائی۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی واقعہ، حادثہ، کوئی شخص، کوئی ملاقات، کوئی انہونی، کچھ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جسے مرکز بنا کے ہم زندگی کو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تمہارا میرے پاس اس گھر میں آنا وہ حادثہ تھا۔ وہ کسی خیال کے زیر اثر ٹھہر گیا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ تم نے کیوں کی مجھ سے شادی؟ امی اتنی فکر مند تھی، پھر اس رشتے پر بہت خوش، میں انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بلال کی گرفت کا پورا احساس تھا، لیکن تم نے مجھ سے پوچھا تھا اگر مجھ پر پریشر ہے تو تم انکار کر دو گی۔ اس نے یاد دلایا۔ مجھے لگ رہا تھا تم امی اور آنٹی کو نہ نہیں کہہ پا رہے، اس لیے تم چاچی کو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے پریشر میں ہونے پر منع کر دیتی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے اس سے پہلے کی زندگی تم سے نفرت کرتے گزاری تھی، اور اب بقیہ زندگی تم سے محبت کرتے گزاروں گا۔ اس نے ایسا کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تمہاری نفرت برحق تھی، اس کی تلافی کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز روند گئی۔ نفرت کبھی برحق نہیں ہوتی نیہا، یہ بھی چوائس ہوتی ہے۔ میں تمہاری باتوں کو نظر انداز بھی کر سکتا تھا، انہیں کوئی اہمیت نہ دیتا، ان کے لیے خود کو پتھر بھی کر سکتا تھا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے خود کو الگ کر سکتا تھا۔ اور اس نے بازو چھوڑ کے اپنی گرم ہتھیلیاں اس کے سرد رخساروں پر رکھیں۔ محبت تلافی نہیں ہوتی، محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ تم سے محبت میرا ارادہ تھا، نہ انتخاب، لیکن یہ ازل سے میری زندگی کا سچ تھی۔ ہونی تھی، تم سے ہی ہونی تھی، انہی حالات میں ہونی تھی، ہو گئی۔ اس نے مسکرا کے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ بلال کو اس سے محبت تھی؟ چند لفظوں کی ترتیب سے اس جملے کا وجود میں آنا ہی معجزہ تھا۔ جذبات کا ایسا زبردست ریلا آیا کہ وہ آواز سے رونے لگی۔ نہیں، وہ گھبرا گیا۔ نہیں، امی سو بھی گئی ہوں گی تو تمہاری آواز سن کے ادھر آ جائیں گی۔ اس نے سنا ہی نہیں اور روتے ہوئے اس کا سر بلال کے سینے پہ ٹک گیا۔ نیہا، بلال نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور سسکیاں دب سی گئیں۔ اسے اس وقت کسی کا خیال تھا نہ پرواہ، لیکن بلال کو دوسرے کمرے میں موجود ماں کا خیال تھا۔ سو وہ ایک بازو سے اسے سنبھالے احتیاط سے پیچھے دروازے کی طرف جھکا، دوسرے ہاتھ سے دروازے کے پٹ بند کیے اور پھر دوسرے بازو سے ہلکا مکمل کیا۔ نیہا کی آواز مزید دب گئی، لیکن گریہ کی شدت وہی تھی۔ تم نے کہا تھا۔ جب رونا بند ہوا، اس نے بلال کی سرگوشی سنی۔ باقی آدھی بات جب دل کرے سنا دینا۔ وہ آہستگی سے اس سے دور ہوئی۔ یہیں کھڑے کھڑے سنو گی؟ لمبی بات ہے، بلال نے پہلے ہی خبردار کیا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر خجل سی چہرہ صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے جانتے بوجھتے تمہارے لیے مسز تسنیم کو ہاں کی تھی، اور اس دن نوٹس لکھتے ہوئے میرا غصہ چاہتا تھا تم بھی وہی محسوس کرو جو کبھی میں نے کیا۔ مجھے تم سے وہ میرا کام تھا، اور کام تو کام ہوتا ہے۔ اس نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ لیکن میں نے وہ سب تم سے کام کی طرح کام کے لیے نہیں کہا تھا، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ انسان بے صبرا ہے، وہ معاملات حشر پر اس وقت چھوڑتا ہے جب خود کو بے بس محسوس کرے۔ ذرا سا اختیار، ذرا سی طاقت ملتے ہی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے میں دیر نہیں کرتا۔ مجھے اس کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ تم سے معافی۔ تم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے مجھے تمہیں معاف کرنا پڑے۔ اس نے ہمت کر کے بلال کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں زندگی میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا تم نے متاثر کیا ہے۔ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے کہا تو نیہا حیران رہ گئی۔
میں نے بہت اسٹرگل کی ہے اور خود کو اکثر شاباشی بھی دیتا رہا ہوں کہ بلال تم باہمت انسان ہو، لیکن تمہارے مقابل میں ایسا نہ کہو۔ اس نے بات قطع کی۔ میں کبھی تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ اس نے پھر آنکھیں جھکا لیں۔ متفق، وہ مسکرایا۔